میں حامد میر سے 10-12 سال سے جتنے بھی سال ہوئے ہیں نہ کبھی بات کی ہے، نہ آپ کا پروگرام میں کبھی گیا ہوں، نہ زندگی بھر جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ اسد طور کے کیس میں ہم حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے، اور نادرا، ایف آئی اے اور پولیس مل کر انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور فنگر پرنٹس کی کل تک نشاندہی ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ 3 لوگ جو ہیں جن تک ہم نہ پہنچ سکے 3-4 دن تک، تو ہم ان کا اشتہار دینے جا رہے ہیں، کیونکہ ریسیپشنسٹ نے بیان دیا ہے، اس سے جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس نے ریکارڈ کرایا ہے کہ میں نے اس لیے نہیں روکا کہ یہ پہلے بھی آتے تھے۔ ایک آدمی کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے کہ ہم اس تک، یہ میری رائے ہے، اور میں نے آئی جی کو بلا کے بھی ابھی انویسٹیگیشن کی ہے، ایف آئی اے کو بلا کے بھی کی ہے، اور نادرا سے بھی بات کی ہے۔ اس میں ہم ایک آدمی کی شناخت کے قریب ہیں، اور یہ ان کو پکڑنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ ہماری ایجنسیز پر، حساس ایجنسیز پر بلا وجہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنی غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور اگر یہ ہم ملزموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو میرا خیال ہے ان سب لوگوں کے منہ چپ ہو جائیں گے جو پاکستان کی ایجنسیز کو، حساس ایجنسیز کو مورد الزام ٹھہرا کے اپنی کمپنی کی بلا وجہ مشہوری کرتے ہیں، اور ان کو احساس نہیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی فضا اور پاکستان کے امیج کو ان کے کردار کی وجہ سے کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ لاسٹ جب آزادی مارچ اور سکھا ہوا تھا تو پی ڈی پی میں جب حملہ ہوا تو پچھلی گورنمنٹ نے ان لوگوں کو پہچان کے اشتہارات دیے تھے نادرا کی مدد سے، اب کیوں لیٹ ہو گئے؟ ابھی نادرا سے میں نے بات کی ہے، کل تک امید ہے ان کا فیصلہ آ جائے گا، ورنہ ہم اشتہار دیں گے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ کر رہے ہیں، ہمیں فوٹیج، کیونکہ ہم دور تک اس کو فوٹیج فالو کرتی رہی، F11 کے بعد وہ آئی جی پرنسپل روڈ پہ بھی آئے، سو میں نے آپ سے کہا نا، نادرا کے پاس جو ہے وہ فنگر پرنٹس ابھی 2 گھنٹے سے وہ لگے ہوئے ہیں، آتے سار میں نے پوچھا ہے، کل یا پرسوں تک اس کا نتیجہ نکل آئے گا، ورنہ ان تینوں لوگوں کی فوٹویں اشتہار دیں گے اخبار میں، کیونکہ یہ بعض لوگ جو ہیں یہ بلا وجہ ہمارے اداروں پر یہ مذموم سوچ اور ایک خاص مقصد کے تحت ان پر الزام لگا رہے ہیں جو قابل مذمت ہے۔ میں نے تو نہیں بند کیا، پچھلے حامد میر صاحب سے پتہ نہیں کئی سالوں سے نہ میری سلام دعا ہے اور نہ میں نے کبھی ان کے پروگرام میں گیا ہوں، سو جی۔ 2010 سے آنورڈ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں اکراس پاکستان، ان پر جب بھی اٹیک ہوتا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو کیا کوئی پالیسی اس وجہ سے ڈیوائز کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پالیسی ہونی چاہیے، پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک تو گورنمنٹ کا امیج بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان بنتا ہے اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ لوگ جو ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیکن ایجنسیوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ بھی اس سے بچ جاتے ہیں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پالیسی ہونی چاہیے کہ جو اس قسم کے واقعات ہوں اور جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوں ان کو کڑی سزا دی جائے۔ جی، پی ڈی ایم ٹینٹا فش ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم، میرا مطلب ہے، میں نے پہلے کہا تھا نون سے شین نکلے گی، اس وقت آپ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح نکلتی ہے۔ پی ڈی ایم 2 پارٹیوں کا، صرف 2 پارٹیاں ہیں، ایسے ہی شور مچا رہے ہیں۔ سارے صحافیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ 10 پارٹیوں کا نام بتائیں، 2 باہر ہو گئی ہیں، 2 اندر ہیں۔ پی ڈی ایم فارغ ہے بالکل، اور میڈیا سارے کھیل رہے ہیں جی۔ حالانکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کارگو کے جہاز میں گیا ہوں اور کارگو کے جہاز میں آیا ہوں رات کو، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ جو فیملی ویزاز کا پرابلم ہے یہ حل ہو جائے۔ یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے، پچھلے 12 سال سے بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے مزدوروں کے لیے، جو اللہ نے کیا ہے، اور عمران خان کی حکومت میں یہ حل ہوا ہے، اور اللہ نے اس میں میرا نام بھی شامل کرنا تھا۔ باقی پی ڈی ایم کا آپ سوال کر رہے ہیں، صرف فضل الرحمان اور نون لیگ ہے وہاں پہ، اور کسی پارٹی کا مجھے پتہ نہیں کون ہے جی۔ کسی کا نام اس وقت، میں اوپر سے نیچے اتر کے پریس کانفرنس، کسی کا نام نہ بلیک لسٹ میں آ رہا ہے نہ ای سی ایل میں آ رہا ہے ابھی تک، شام تک۔ خطرے کا مجھے نہیں پتا، میرے پاس فائل ہی ہے تو میرے پاس کسی کا کیس نہیں۔
میرے پاس کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے. میں حامد میر سے 10-12 سال سے جتنے بھی سال ہوئے ہیں نہ کبھی بات کی ہے، نہ آپ کا پروگرام میں کبھی گیا ہوں، نہ زندگی بھر جاؤں گا. تھینک یو ویری مچ.